ہمیں صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے غرض ہے، بس ہمیں کس سے غرض ہے؟ صرف حضور کی عزت سے غرض ہے، ہمیں کسی کے تھوبڑے سے غرض، کسی کے بوتھے سے غرض، ہاں کوئی تقریر کرے، کوئی تحریر کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے، ہمیں تو صرف غرض یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہو، حضور کی ناموس کی بات کرتا ہو، تو پھر ہمیں تو اس کے پاؤں سے بھی غرض ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر وہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات نہ کر سکے تو ہمیں کسی سے غرض ہاں اس دور میں حکومت نے مولوی خریدے ہوئے ہیں، حکومت نے مولوی خریدے ہوئے ہیں، کچھ پردے میں خریدے ہوئے ہیں، کچھ بے پردہ خریدے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ حکومت مولوی تو ساتھ رکھتی ہے نا، یہ جو جمہوریت کا تماشا ہے، یہ اقوام متحدہ کے جو ابلیسی مشاورت کے لوگ ہیں، یہ سارے، یہ پورا ایک یہودیوں کا ڈکٹیشن ہے جو امت مسلمہ کے لیے انہوں نے طے کیا ہوا ہے اور حکمرانوں کو پڑھایا ہوا ہے کہ دیکھو تم نے مولوی تمہارے ملک میں ہے نا، ان کو کنٹرول یوں کرنا ہے، مولویوں کے ذریعے سے ہی کرو ان کو کنٹرول، اور مولویوں سے ایسی باتیں کراؤ کہ وہ حکمرانوں کی تعریفیں کریں، وہ امن کی بات کریں، وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے غیرت کی بات نہ کریں۔ انہوں نے پیسے کے منہ کھولے ہوئے ہیں، ان کے لیے مراعات کے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ طارق جمیل کو، کسی کو نام لینے پہ مسئلہ ہوتا تو بھائی باہر چلا جائے، وہ گیٹ کھلا ہوا ہے، یہ بھی کھلا ہوا ہے، وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس کے خلاف بات کرے گا اس کا نام لے کے میں ادھر بات کروں گا، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہیں آپ بولیں یار نہیں، آپ بولیں یار مولانا نام کیوں لیتے ہیں؟ جب وہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات نہیں کریں گے تو ان کا نام لیا جائے گا۔ نہیں آپ نام نہ لینا، تو آپ فرعون کا نام بھی نکال دینا قرآن سے، کوئی بندوبست کریں۔ آپ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جس کو یہ مسئلہ ہے، ابلیس کا نام بھی نکال دیں، ابو لہب کا نام بھی نکال دیں، تو بات تو ہوگی۔ نہیں سمجھ آ رہی تو ایک سیدھا سیدھا راستہ، وہ کھلا ہوا اتنا بڑا گیٹ ہے، ادھر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کے ساتھ مداہنت کرے گا اس کا نام لیا جائے گا، ہاں، اور کسی کا کوئی خوف نہیں، دل میں کوئی ملال نہیں۔ وہ طارق جمیل جو ہے نا، طارق جمیل، لبیک یا رسول اللہ، میری بات سن لیں آپ حضرات، یہ طارق جمیل جو حکومت کا، ہر حکومت کا زر خرید ہوتا ہے، ابھی نواز شریف آ جائے تو یہ اس کا مرید ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ طاہر اشرفی، وہ جو چربی کا کنٹینر رکھا ہے عمران خان نے آج کل اپنے ساتھ، تو بات میں یہ کر رہا تھا، یہ طارق جمیل وہ ہمارے استاد امیر المجاہدین کہ تربت اتھر پہ بھی آ کے نا منافقانہ پالیسی رکھ کے، تو وہ ادھر آ کے بھی اس نے وہی ایکٹنگ جو کرنی ہوتی ہے اس کو۔ اب سنیں اس کے بارے میں، ہم اس کا آنا قبول کرتے اس وقت جب یہ اپنے اس گندے عقیدے پہ تھوک کر آتا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ گنبد خضرا شریف کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کو گرانا جائز ہے، سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے، مر نہ جائیں ہم، اللہ موت نہ دے دے ہمیں۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رسول اللہ کے ہاتھ میں نہیں رکھی، معاذ اللہ۔ آپ تو دیکھتے ہیں نا اس کی کندھے اچکانا، اس کے ٹسوے بہانا، اس کو ایمان کے ترازو میں تولو۔ اس نے کہا اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں رکھی، ورنہ حضور پہلے اپنے خاندان کے ہاشمیوں کو، قریشیوں کو نوازتے، بلال کا تو نمبر ہی نہیں آنا تھا ہدایت میں، معاذ اللہ سننا۔ یہ بک بک کی، اور ہمارے استاد امیر المجاہدین فرماتے تھے اس کی یہ کیسٹ میں نے ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہے، اب یہ وہاں آ گیا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو جسمیہ فرقے کا آدمی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد پڑھیں آپ، تو آپ نے اس میں جسمیہ فرقے کا کس انداز میں رد کیا ہے۔ جسمیہ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کا جسم مانے، آیات متشابہات جو ہیں ان کی ایسی تعویلیں کریں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان مانے، اترنا چڑھنا مانے، بیٹھنا اٹھنا مانے۔ تو آپ کو خبر نہیں ہے اس بات کی؟ یہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جائیں لکھیں انٹرنیٹ کے اوپر ایکسکلوزیو دعا، اتنا لکھیں۔ مردان میں اس نے دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ تو نیچے آ جا، اللہ نیچے آ جا۔ اور
اور جو اس نے کہا، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کی آپ کو، جو کہا وہ آپ سن لیں چاہے تو، ویسے تو ان لوگوں کی باتیں سننی نہیں چاہیے، ہم پہ اعتماد کر لیں آپ، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ثبوت کے طور پر۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم کرے، توقیر کرے، اس کو یہ مشرک کہتے ہیں۔ پوری زندگی ہمیں مشرک مشرک کہتے رہے، میلاد منانے کو حرام کہتے رہے، میلاد منانے کو بدعت کہتے رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بگاڑنے کی کوششیں کرتے رہے۔ اب یہ ہمارے سے ہاتھ ملائیں گے؟ ہماری تو یہ التجا ہے اللہ کے حضور ہے، اللہ ایسے لوگ ہماری قبر کے قریب سے بھی نہ گزریں۔ کوئی بھی تعظیم و توقیر ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی پہرے داری نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ آپ کو باتیں میری سخت لگی ہیں؟ نہیں صحیح بتائیں، اندر سے لگ رہی ہوں گی آپ کو، یار بڑی سخت باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو مولویوں کو بھی رگڑا مار رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے دیکھیں آپ منافقت، آپ بریلویت کا اور دیوبندیت کا چولا اتار دیں، یہ طارق جمیل نے بیان دیا۔ کیوں اتار دیں بریلویت کا چولا؟ ہم نے تو بریلویت کا چولا پہنا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نسبت سے بھی اگر ہم بریلوی کہلاتے ہیں، ویسے تو اہل سنت و جماعت ہمارا مسلک و عقیدہ ہے نا، لیکن ہماری پہچان اگر یہ ہے تو ہم نے بریلویت کا چولا اس لیے پہنا ہے کہ امام احمد رضا نے ہمیں بتایا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ ہم بریلویت کا چولا نہیں اتار سکتے، سنیں میری بات سنیں، ہم بریلویت کا چولا نہیں اتار سکتے کیونکہ ہمیں امام احمد رضا نے پڑھایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم بریلویت کا چولا نہیں اتار سکتے اس لیے کہ امام احمد رضا نے ہمیں پڑھایا لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ ہمیں تو امام احمد رضا نے پڑھایا ہے نا، ہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ ہم بریلویت کا چولا نہیں اتار سکتے، انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شیب تھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم بریلویت کا چولا نہیں اتار سکتے کیونکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں پڑھایا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ امام احمد رضا نے ہمیں جو سبق پڑھایا ہے وہ عشق رسول کا سبق ہے، وہ حرمت رسول پہ کٹ مرنے کا سبق ہے۔ امام احمد رضا نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے، اللہ اکبر، تو کہتا ہے ہم چولا اتار دیں؟ امام احمد رضا نے تو ہمیں بتایا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ امام احمد رضا نے تو ہمیں وہ بتایا، اللہ اکبر، امام احمد رضا نے تو پوری دنیا کو بتایا مصطفیٰ جان رحمت پہ، شم بزم ہدایت پہ، جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ۔ امام احمد رضا نے تو ہمیں یہ بتایا ہے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، سیدہ کائنات کی عظمتوں کا جو پہرے دار ہو، جو حسن و حسین کی عظمتوں کا پہرے دار ہو، جو اولیاء کی عظمتوں کا پہرے دار ہو، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا پہرے دار ہو، اگر اس کی غلامی ہمیں مل گئی تو کہتا ہے وہ چولا ہم اتار دے؟ تو چولا اتار شرف علی تھانوی کی، اسماعیل دہلوی، رشید گنگوئی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیٹوی، ان کے چولے تو اتار کیونکہ انہوں نے تجھے رسول اللہ کی گستاخیاں پڑھائی ہیں نا۔ ہاں ہم سے پوچھو، آؤ نا ادھر بیٹھو، بات کرو ہم سے آ کر، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ تمہارے بڑوں نے رسول اللہ کے علم کو معاذ اللہ پاگلوں کے علم کے برابر کہا ہے۔ ہمیں کہتے ہو چولا اتار دو؟ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں بتایا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم وہ ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم کیوں چولا اتار دیں؟ ہم تو تمہارے چولے سارے اتار دیں گے جتنے تم نے پہنے ہوئے ہیں، حکومتوں کی چاپلوسی کے بھی چولے پہنے وہ بھی اتار دیں گے۔ یہ منافقت نہیں چلے گی۔ ہمیں مشورے مت دو، ہم تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، تھوکو ایسے گندے عقیدے پر،
آؤ امام احمد رضا کے در پر، پھر تمہیں پتہ چلے گا رسول اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی تربت پہ بندہ آ جائے، اگر وہ آئے نا مومن بن کے، قسم بخدا اس کے دل کے اندر لبیک یا رسول اللہ کا نور بڑھ جائے گا۔ کیوں ہاتھ نہیں اٹھے اس کے، کیوں ہاتھ نہیں اٹھے اس کے کہ وہ حضور کی عزت کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہتا لبیک یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ اندر نفاق جو بھرا ہوا تھا، وہ مرد قلندر ہے، وہ امام غیرت، امام عظیمت ہے، وہ عشق رسول کی تحریک کا سالار ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، ان جوان بچوں کو جو کوئی گانے گا رہا تھا، کوئی فلمیں دیکھ رہا تھا، کوئی کس کام میں پڑا تھا، کوئی کس کام میں پڑا تھا، ان کو سبق پڑھا دیا، سب کچھ چھوڑو، آؤ رسول اللہ سے پیار کریں، آؤ رسول اللہ کی عزت پہ پیرا دیں، آؤ حضور کے لیے ہاتھ کھڑے کرو اور بلند آواز سے کہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم کیوں چولا اتار دیں؟ خادم حسین رضوی بریلویوں میں تاجدار کی حیثیت رکھتا ہے۔ فتاوی رضویہ بھی کوئی کھولے گا تو پہلے خادم حسین رضوی کا مقالہ پڑھے گا۔ جی ہاں، وہ خطبہ جو امام احمد رضا نے لکھا، اس کو جس انداز میں علامہ خادم حسین رضوی نے پڑھ کے سنایا، تم لے آؤ نا ایک بندہ بھی۔ امام احمد رضا نے تو لکھ دیا نا، ان کی تو شانیں بڑی ہیں، خادم حسین رضوی نے جیسے حضور کی محبت میں پڑھ کے دکھایا، لے آؤ، لے آؤ کوئی بندہ تمہارے میں ابھی ہے تو، وہ تو تشریف لے گئے تھے مزار، تمہارے میں کوئی ہے تو لاؤ نا، ایسے حدیثیں پڑھ کے سناؤ حضور کے حسن کی، باتیں نہیں کرو ہم سے، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ہے، ہمارے پائے کے بندے نہیں ہو، ہمارے پائے کی تو بات ہی اور ہے، جو رسول اللہ کا بے ادب ہے وہ تو ہمارے پیشاب کی دھار کے بھی قابل نہیں ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہونا تو بھائی، اگر آپ پہلی بار آئے تو پھر تو مجھے پتہ نہیں ہے، اگر میرے پاس آتے رہتے ہیں جمعہ پڑھنے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ کا بے ادب ہے وہ ہمارے پیشاب کی دھار کے بھی قابل نہیں ہے۔ صاف ستھری بات ہے، بالکل صاف بات ہے، کوئی مروت نہیں ہمارے پاس، اور ہم اسی طرح کی تقریر جانتے ہیں، ہمیں بڑوں نے یہی سکھایا ہے، یہی سکھایا ہے، یہی سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق